بندہ کبھی نا امید ہونا ہی نہیں چاہیے، کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، چاہے کوئی بھی میدان ہو، چاہے ایجوکیشن کا میدان ہو، چاہے نوکریوں کا میدان ہو، چاہے کاروبار کا میدان ہو، چاہے گھریلو میدان ہو، چاہے خاندانی میدان ہو، کسی بھی میدان میں بندہ کبھی اپنی ہار نہیں ماننا چاہیے، اپنے سر کو نہیں جھکانا چاہیے، اور کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی دماغ میں یہ خیال نہیں لانا چاہیے کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو جستجو کرنے والے بندے بہت پسند ہے، محنت کرنے والے بندے بہت پسند ہے، اس کی ذات پہ بھروسہ رکھ کر اپنے دماغ کو استعمال کرنے والے بندے اللہ کو بہت پسند ہے، اس کی ذات پہ بھروسہ رکھ کر اپنے ہاتھ پیر ہلانے والے بندے اللہ کو بہت پسند ہے، اس کی ذات پہ بھروسہ رکھ کر اپنا پسینہ بتانے والے بندے اللہ کو بہت پسند ہے، اور جو بندہ اپنی محنت کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کے مقدر میں بہترین نتیجہ لکھ دیتا ہے، اگر کہ وہ نتیجہ آنے میں دیر ہوتی ہوگی، مگر جس دن نتیجہ آئے گا وہ دن بہترین نتیجہ آئے گا، بہترین نتیجہ آئے گا، تو کبھی کسی کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھو حضرات محترم، نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور ایک بات یاد رکھو، اس دنیا میں دھکے بہت لگتے ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا مطلب کی دنیا ہے، یہ دنیا مطلب کی دنیا ہے، دنیا میں 99% معاملات مطلب پہ ہوتے ہیں، دنیا میں 99% معاملات غرض پہ ہوتے ہیں، محبت میں بہت کم رشتے جوڑے جاتے ہیں، محبت میں بہت کم تعلقات جوڑے جاتے ہیں، یہاں پہ سب سے زیادہ معاملات، سب سے زیادہ دوستانے اگر اس زمین پر ہوتے ہیں تو مطلب پہ ہوتے ہیں، کوئی دولت دیکھ کے تم سے دوستانہ کرتا ہے، کوئی تمہارا پاور دیکھ کر تم سے دوستانہ کرتا ہے، کوئی تمہارا پوزیشن دیکھ کے تم سے دوستانہ کرتا ہے، کوئی تمہاری دکان دیکھ کر تم سے دوستانہ کرتا ہے، کوئی تمہارا خاندان دیکھ کر تمہارا دوستانہ کرتا ہے، مگر جب تمہارا جس دن تمہارا پاور گر جائے گا، جس دن تمہارا پوزیشن گر جائے گا، جس دن تمہاری دکان بند ہو جائے گی، جس دن تمہارا گھر بک جائے گا، اور جس دن تم روڈ پہ آ جاؤ گے، اس وقت بندے کی ایسی حالت ہو جاتی ہے، نہ دوست سے پوچھنے آتے ہیں، نہ رشتے دار سے پوچھنے آتے ہیں، نہ خاص بھائی سے پانی پلانے آتا ہے، بلکہ آج کے دور میں انسان کی مجبوری کا معاشرہ مذاق اڑاتا ہے، آج کے دور میں انسان کی غربت کا سماج مذاق اڑاتی ہے، آج کے دور میں انسان کی کمزوری کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، اگر آج کے دور میں انسان دولت کے معاملے میں کمزور ہو جائے تو لوگ ہنستے ہیں اس کے منہ پہ، آج کے زمانے میں اگر انسان ایجوکیشن کے معاملے میں اگر ایک نمبر سے بھی فیل ہو جائے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اے لوگوں یاد رکھو ہر رشتہ دنیا کے مطلب کا ہے، اور ایک دن انسانوں کی زبان تمہارا مذاق اڑائے گی، ایک دن ایسا آئے گا جب تم دنیا میں ناکام ہو جاؤ گے، دنیا میں کمزور ہو جاؤ گے، تو یہی دوست تم سے ملنا چھوڑ دیں گے، یہی رشتہ دار تم سے ملنا چھوڑ دیں گے، تو ایسے وقت میں ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسے وقت میں ایک ہمت باندھنا ہے کہ دنیا مجھے چھوڑ دی ہے تو کیا ہوا، کسی پرچے میں میں فیل ہوا ہوں تو کیا ہوا، ارے میں تو قادر مطلق کا بندہ ہوں، میں تو رب العالمین کا بندہ ہوں، ارے میرا رب تو میرا ساتھ نہیں چھوڑا ہے، اسی کی زمین پر میں ٹھہرا ہوا ہوں، اسی کے آسمان کے نیچے میں ٹھہرا ہوا ہوں، ارے ساری دنیا کو میں چھوڑ دوں گا، میرے رب کو میں پکڑ لوں گا، میرا رب ضرور ایک دن مجھے کامیاب کرے گا، ایسی ہمت آنے کی ضرورت ہے، اور جس کے دل میں ایسی ہمت آتی ہے قسم خدا کی کبھی ایسی ہمت والا بندہ خودکشی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ آج کئی لوگ خودکشی کرتے ہیں تو نا امید ہو کر کرتے ہیں، مایوس ہو کر کرتے ہیں، مگر یاد رکھو خودکشی کرنے کا ارادہ خدا سے مایوسی کا سبب ہوتا ہے، اور خدا کی مایوسی کا اقرار کرنا یہ ایمان کی موت کی علامت نہیں ہے، یہ ایمان کی موت کی علامت نہیں ہے۔ کبھی بھی کسی بھی حال میں بندے کو ہار نہیں ماننا چاہیے، ہار نہیں ماننا چاہیے۔ رب العزت
قابل مطلق ہے، ہر حال میں بندے کو جیت دینے والا ہے، ہر حال میں بندے کو کامیابی دینے والا ہے۔ بس بندے کا طریقہ ایک ہی ہونا چاہیے کہ ہاتھ پیر زمین پہ ہلائے، بھروسہ اللہ کے حوالے کر دے، نتیجہ اللہ کے حوالے کر دے، اور اللہ کی ذات پہ پختہ کامل بھروسہ رکھے تو ہر میدان میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔